السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرا آج کا ٹاپک ہے فیضان سنت سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار سے اسلام کا جواب ملنا۔ حضرت شیخ محمد قادری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باقیات صالحات میں تحریر فرمایا کہ مجھ پر جو اللہ کے احسانات ہیں من جملہ ایک یہ ہے کہ میں مدینہ منورہ میں مقیم تھا۔ ایک بار خواب میں سید الکونین کی زیارت سے مشرف ہوا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کرم فرمایا اور مجھے گود میں اٹھا لیا اور اتنا قریب کیا کہ میرا سینہ سرکار کے سینہ انور سے، میرا منہ دہن مبارک سے اور میری پیشانی سرکار کی نورانی پیشانی کے برابر ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ ارشاد سن کر میں اشکبار ہو گیا کہ سرکار مدینہ کا مجھ پر اتنا بڑا لطف و کرم ہے۔ میں نے دیکھا کہ میری اس حالت کو دیکھ کر والی بے کساں سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے بھی آنسو جاری ہیں۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اس وقت میری آنکھ اشکبار تھیں۔ میں اٹھا اور معاجہ شریف کے سامنے حاضر ہو گیا۔ روضہ مقدس کے اندر سے سرکار مدینہ نے ایسی ایسی بشارتیں دیں کہ میں عوام کے سامنے بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نہایت خوش ہو کر اسلام عرض کرنے کے لیے واپس ہونے لگا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان حق ترجمان سے جواب اسلام مرحمت فرمایا اور یہ بیداری کے عالم میں میرے ساتھ پیش آیا، جس سے مجھے حق الیقین حاصل ہوا کہ سید المحبوبین نے میرے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ انہوں نے جواب دیا میرے ہاتھ کی صرف 2 انگلیوں نے مجھے نجات دلائی ہے۔ حضرت عیسیٰ بن عبار سے تعجب اور حیرانی سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں جب بھی کتاب نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ کے اسم گرامی کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا کرتا تھا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے اور لکھنے کا بہت بڑا مقام ہے اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں ان کے نام اقدس کے ساتھ لفظ ضرور لکھے جائیں اور صرف لکھنے پر ہی نہ اکتفا کیا جائے بلکہ زبان سے بھی درود شریف پڑھا جائے۔ لفظ جب تک وضو نہیں کرتے ہم تیری گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا دامن وفا سے خالی ہے آقا جو تیری جستجو نہیں کرتے، اور جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم کہ اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ آئیے درود شریف لکھنا واجب بھی ہے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت صدر الشریعت علامہ مولانا امجد علی اعظمی موجودہ صدی کے بہت ہی بڑے مایہ ناز عالم دین گزرے ہیں۔ اردو زبان میں فقہی مسائل پر بہار شریعت لکھ کر آپ نے امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ بہار شریعت میں توحید و رسالت و ضروریات دین کے بیان کے حوالے سے طہارت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، روزمرہ کے معاملات اور سرکار دو عالم کے معاملات اور سرکار دو عالم کی 1000 سنتوں کا بیان اس میں موجود ہے۔ اسی بہار شریعت کے تیسرے حصے میں در مختار اور رد مختار کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں کہ جب سرکار مدینہ کا نام اقدس لکھا جائے تو درود پاک ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ اکثر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلم لکھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے اور سخت حرام ہے۔ یوں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جگہ لکھتے ہیں، یہ بھی نہ چاہیے۔ جن لوگوں کے نام محمد، احمد، علی، حسن، حسین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ناموں پر سواد عین بناتے ہیں، یہ بھی ممنوع ہے۔ اس جگہ پر اس شخص سے مراد یہ ہے کہ اس پر درود کا اشارہ کیا، معنی بہار شریعت بحوالہ تحتوی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ ہی عز و جل یا جل جلالہ پورا لکھیں، آدھے جیم پر اکتفا نہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل بہت نازک دور چل رہا ہے، فضول مضامین میں تو ہزارہا صفحات سیاہ کر دیے جاتے ہیں، لیکن جب میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا اس میں گرامی آتا ہے، لکھنے والے بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مختصر عبارت لکھنے میں سستی کر جاتے ہیں۔ امام اہل سنت
آج کے ماہر رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی کی خدمت میں استفتاء پیش ہوا۔ مستفتی نے سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا تو اعلیٰ حضرت نے اس پر تنبیہ فرمائی، چنانچہ فتاویٰ افریقہ میں تحریر ہے کہ سوال میں صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ سلم لکھا ہے اور یہ سخت ناجائز ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی آپ کے سامنے لیا جائے تو آپ آقا کریم پر درود پاک پڑھیں۔ آئیے میں ایک اور قربانی کے حوالے سے بات کرتا چلوں، چونکہ آج 7 ذی الحج ہے اور بڑا ہی خاص دن ہے، حج کے ایام ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد باری ہے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی اللہ کی راہ میں پیش کیا کریں، یہ سنت ابراہیم میں ہے۔ آئیے تلبیہ پڑھتے ہیں اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، صدق اللہ العظیم۔